بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلگت بلتستان میں جو سیاسی صورتحال ہے وہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. سیلف گورننس آرڈر 2009 کے بعد گلگت بلتستان میں صوبائی سیٹ اپ ملا. اس کے بعد پیپل پارٹی نے 5 سال حکومت کی. اب نون لیگ کے 5 سال بھی پورے ہونے والے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے سینئر جرنلسٹ گلگت بلتستان یونین آف جرنلسٹ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب وزیر مظفر حسین صاحب سے. وزیر صاحب بتائیے، نون لیگ اپنے 5 سالہ دور کو مکمل کرنے جا رہی ہے. یہ 5 سالہ دور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کتنا اہم تھا اور نون لیگ ان اہداف کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوئی؟ بہت شکریہ انجم بھائی، آپ نے ایک اہم ایشو کے اوپر جو ہے آج مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جہاں تک نون لیگ کے 5 سالہ دور کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں سیلف امپاورمنٹ آرڈر کے بعد جو ہے گلگت بلتستان کی جو عوامی نمائندے ہیں وہ امپاور ہوئے. پہلی حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن بدقسمتی سے پیپلز پارٹی وہ اہداف حاصل نہیں کر سکی. گو کہ مطلب ان کا جو دور تھا وہ ملازمتوں کے حوالے سے بہت اچھا دور تھا، لوگوں کو ملازمتیں ملیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ترقیاتی کام جو ہے بالکل نہیں ہوئے. تاہم جو مسلم لیگ کے 5 سالہ جو دور ہے اس کو میں پیپلز پارٹی کی نسبت اگر کمپیئر کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک جو ہے انہوں نے ڈیولپمنٹ کا کام کیا ہے. اور خاص طور پر بلتستان کے حوالے سے میں آپ کو کہوں تو گلگت سکردو روڈ جو ہے ان کا سب سے بڑا تحفہ ہے. سر، پیپل پارٹی کی طرف سے عموماً یہ بیان دیا جاتا ہے، ان کے قائدین کا یہ بتانا ہے کہ ان کے لیے سسٹم چونکہ نیا تھا، گورننس آرڈر کے بعد ایک سیٹ اپ نیا تھا، تو کچھ عرصہ انہیں سیٹ اپ کو سمجھنے میں لگے. اس کے بعد وہ کام تو کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا، ٹائم بہت کم تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہاں میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ پیپلز پارٹی میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ ملازمتیں انہوں نے دی، وہی چیز وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بھی کر سکتے تھے. تو یہاں ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ ان کا کوئی پرابلم نہیں تھا، فنڈ کا کوئی ایشو نہیں تھا، مرکز میں ان کی اپنی حکومت تھی، ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں یہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی ہے کہ مطلب غیر ترقیاتی بجٹ ان کا بہت زیادہ تھا، جبکہ ترقیاتی بجٹ جو ہے انہوں نے بالکل زیرو رکھا اور مطلب اس کو عیاشیوں پہ اور دوسری چیزوں پہ انہوں نے خرچ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نسبت جو ہے مسلم لیگ نون کی جو 5 سالہ حکومت تھی وہ بہتر رہی. اور 24-25 تاریخ کو ان کی حکومت جو ہے ختم ہونے جا رہی ہے. لیکن یہاں چونکہ آپ نے سیاست کی بات چھیڑی ہے تو میں یہاں ایک آپ کو اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمشنر نے گلگت بلتستان کی جو صوبائی حکومت ہے ان کے اختیارات کو سیز کیے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بہت اگلے 1-2 دن جو ہے بہت اہم ہیں. اور میری جو معلومات ہے، میرا جو ذرائع ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن نے جس طرح حفیظ صاحب نے گلگت میں پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے ٹائم دے دیا کہ اگر 4-5 دنوں کے اندر جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں اسمبلی جو ہے توڑنے جا رہا ہوں، تحلیل کروں گا. تو اگر خدا نخواستہ الیکشن کمیشن جو ہے کوئی مناسب جواب نہیں دیتے ہیں یا مطلب ان کے اختیارات کو سیز کرنے کے حوالے سے کوئی مطلب اس کے اوپر پیش رفت نہیں ہوتی ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شاید گلگت بلتستان میں گورنر راج نافذ ہو. صحیح. وزیر صاحب بتائیے گا، 2 بڑی جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون. دونوں جماعتیں اقتدار میں رہی ہیں اور گلگت بلتستان لیول پر بھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے. دونوں کا تقابلی جائزہ تو آپ نے لیا. اب ایک جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف جس کی وفاق میں حکومت ہے. آپ ان کا کیسا مستقبل گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں اور انہیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے اور بہت آپ خود بھی ایک مطلب اچھے تجزیہ نگار بھی ہیں. تو میں کم از کم تحریک انصاف کی گلگت بلتستان میں ان کی حکومت بنتے ہوئے میں نہیں دیکھ رہا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی کولیشن گورنمنٹ بن جائے، یا ہو سکتا ہے کہ مطلب دیگر جماعتوں کو ملا کے یہ کوئی جماعت بنائے، وہ حکومت بنائے لیکن سر دست جو ہے اس وقت تحریک انصاف کے پاس جو ہے وننگ کینڈیڈیٹس ہی نہیں ہے. شاید میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ علاقوں میں یہ ان ناؤن جو ہے کینڈیڈیٹس کو میدان میں اتارے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تحریک انصاف کا کم از کم
ابھی تک تو الیکشن کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے ہیں یہ کورونا کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے میں ابھی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے پاس جو ہے کوئی وننگ کینڈیڈیٹس جو ہے ہی نہیں ہے، 1-2 حلقوں کے علاوہ جو ہے۔ باقی ہو سکتا ہے یہ نئی قیادت کو سامنے لے کے آئے، نوجوان نسل کو سامنے لے کے آئے، لیکن یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں منجے ہوئے سیاستدان موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں مجھے ان کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو وقت ہے آنے والا وہ بہت مشکل ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹس کی ان کے پاس کمی ہو سکتی ہے، اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اپنی کارکردگی کے بل بوتے پر عوام میں جا سکتی ہے، اور پیپلز پارٹی چونکہ اقتدار میں نہیں رہی لیکن صوبائی صدر کی طرف سے ایک نعرہ دیا گیا حق حاکمیت، حق ملکیت، اور اس پر انہوں نے کافی محنت بھی کی ہے، تو اب انتخابات بہت قریب ہیں، ہم صورتحال کو بہت تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مزید تجزیے کے لیے ہمارے YouTube چینل کے ساتھ رہیے گا۔